ویلکم بیک ناظرین۔ اب آپ کو ذرا بتائیں گے کہ پنجاب کے جو زہریلے پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے منصوبے ایل پی او ڈی کو مکمل کرنے کے لیے نئے ڈائریکٹر کی جو تقرری ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ CDWB کے اجلاس میں کیا گیا، جس کے جو منٹس ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے۔ یہ کیا معاملہ تھا، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے جو سینئر رپورٹر ہیں شکیل نائی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شکیل صاحب، یہ کوئی پہلی رپورٹ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف برانڈز کو غیر معیاری قرار دیا جاتا رہا ہے، تو سوال یہ کہ کیا ان رپورٹس پر واقعی کارروائی ہوتی ہے یا ہر بار صرف فہرست جاری کر دیتے ہیں کہ بس معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے؟ پھر دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 30 سال پہلے 2 منصوبے بنائے گئے تھے۔ ایک منصوبہ بنایا گیا تھا جس کو لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین یعنی LBOD، جو پنجاب سے زہریلا پانی وہ آ کے سمندر پہ گرنا تھا، ٹھٹھا اور سجاول کے مقام پہ، اور دوسرا جو منصوبہ تھا وہ تھا RBOD، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین۔ یہ بلوچستان سے زہریلا پانی آنا تھا اور یہ آ کے وہ بھی ٹھٹھا اور اس کے مقام پر سجاول کے مقام پہ سمندر میں گرنا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ منصوبہ تقریباً کو 20 یا 22 ارب روپے کا شروع کیا گیا تھا، آج وہ 250 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا جو بڑے سے بڑا نقصان وہ یہ ہوا ہے کہ ادھر سے گھوٹکی سے لے کر سجاول تک اور ادھر سے کمبر شداد کوٹ سے لے کر جام شورو تک، ٹھٹھا تک جتنی بھی زمینیں ہیں رہائشی علاقے، خاص طور پر یہ بہت بڑی جو جھیل ہے، اس جھیل کا نام ہے منچھر جھیل، جو قریباً نہیں بھی تو 50 کلومیٹر سے زیادہ لمبی وہ ہے، طویل جھیل ہے۔ اس میں میٹھا پانی بھی ہوتا تھا، اس میں نایاب قسم کی مچھلیاں بھی ہوتی تھیں۔ زہریلا پانی آنے کی وجہ سے وہ مچھلیاں بھی ختم ہو گئی، آبی حیات بھی ختم ہو گئی، جہاں پر ہزاروں افراد کا ایک روزگار ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس زہریلی پانی کی وجہ سے جو اس ظاہر پورے ملک کو، لیکن خصوصاً ہم اپنے صوبے کو کہیں گے، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے ایک چیف سیکرٹری سندھ کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے کہا ہے کہ 35 ایسی پانی جو بوتلوں کا پانی فراہم کرتی ہیں، پینے والا پانی، وہ ان کمپنیوں کا جو پانی ہے اس میں آرسینک کو زہر کہا جاتا ہے، اس میں زہریلا مقدار زیادہ ہے، آیوڈین زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں انسانی صحت کے لیے یہ پانی مضر صحت ہے، اور اس پر کارروائی کی جائے، یہ پانی کی فروخت بند کی جائے۔ اچھا شکیل صاحب، اس بار جو ہے 228 نمونوں میں سے 35 جو برانڈز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے غیر محفوظ قرار دیے گئے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بتایا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف چند کمپنیوں تک محدود ہے، یا بوتل بند پانی کی جو پوری مارکیٹ ہے اس کی نگرانی میں یہ نظام جو ہے ہوا ہے اور اس کو کمزور دکھائی دیتا ہے یہ نظام، جو نگرانی کا نظام ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہیں پہ کوئی فلاز ہے تبھی تو اس طرح کی جو ہے وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی PSQCA یہ ایک تمام نمونوں کو لیتا ہے، انٹرنیشنل ان کے پاس جو لیبارٹریز ہیں اس کو مطابق اس کی ٹیسٹ کرتا ہے۔ اب اس کا کام ہے صوبوں کو آگاہ کرنا۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سندھ کو براہ راست خط لکھا ہے، ان سے باقاعدہ ان 35 کمپنیوں کے نام لکھے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ ان کمپنیوں کا جو پانی ہے وہ زہریلا ہے، انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اور اس کو فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ اب دیکھیں، چیف سیکرٹری سندھ بھی خود فیصلہ کرنے کے بجائے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس سلسلے میں یا کمپنیوں سے بات کریں گے، یا کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو احکامات جاری کریں گے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو براہ راست انسانی صحت سے تعلق رکھتا ہے۔ 35 کمپنیاں کھلے عام، یعنی اگر آپ پورے کراچی کو ہی دیکھ لیں، آپ باہر کہیں نہیں جائیں، تو پورے کراچی میں آپ کو کم سے کم نہ بھی ملیں گی تو 40-50 جو ہے وہ برانڈ کی ملیں گی بوتلیں، لیکن انہوں نے صرف 2 یا 3 کو چھوڑ کر باقی سب کو مضر صحت قرار دیا، اور ان کا کہا ہے کہ ان کا پانی خراب ہے، اور یہ انسانی، انہوں نے باقاعدہ اس کی پوری فگر دی ہے، جو اس سلسلے میں جو ایک معیار ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا، انہوں نے اس معیار کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اس کے معیار پر یہ پانی نہیں اترتا، اس لیے اس پانی کو جو فروخت ان سے روکا جائے، انسانی حیاتیاں بچائی جائیں۔ سوری، خطۂ کلامی معذرت چاہوں گی شکیل صاحب، رپورٹ کے مطابق جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ برانڈز میں جو ہے آرسینک اور بیکٹیریا جو ہے اور سوڈیم کی جو ہے وہ خطرناک حد تک اس میں زیادہ مقدار پائی جا رہی ہے، تو یہ جو جان لیوا غفلت ہے وہ آخر کتنے عرصے سے جاری تھی؟
اور متعلقہ ادارے جو ہے پہلے کہاں تھے؟ پہلے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ پہلے خط کیوں نہیں لکھا گیا؟ دیکھیں یہ تو پاکستان اسٹینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کے ہاں یا ابھی سندھ کے اندر سندھ فوڈ اتھارٹی فعال ہے، یہ فرض تو ان کا ہونا چاہیے تھا، وہ ان ساری چیزوں کو چیک کریں، کیونکہ ہوتا تو دیکھیں ثنا صاحب، ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جس کا جی چاہتا ہے وہ آ کے پانی فروخت کرنا شروع کر دیتا ہے، کھانا فروخت کرنا شروع کرتا ہے، دودھ کی دکانیں بناتے ہیں، لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق وہ نہیں کرتا، جو انسانی جگہ جگہ پاور پلانٹس بھی لگا لیے ہیں، اب آیا کہ اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے وہ بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ اچھا شکیل صاحب، ایک اہم سوال، کیونکہ ظاہر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں عام شہری جو ہے وہ اب کیسے پہچانے کہ کون سا جو بوتل بند پانی ہے وہ محفوظ ہے اور کون سا نہیں ہے؟ کیا متعلقہ جو ادارے ہیں، جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، عوام کی رہنمائی کے لیے کوئی واضح انہوں نے لائحہ عمل بھی جاری کیا ہے یا صرف رپورٹ جاری کر دینا ہی کافی سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، انہوں نے ان تمام 35 کمپنیوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈپٹی کمشنرز کا اسسٹنٹ کمشنرز کا کام ہے، سندھ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے کہ ان جو غیر معیاری پانی فروخت کرنے والی کمپنیاں ان کو سیل کریں، عوام کو آگاہ کریں تاکہ عوام اس زہریلے پانی سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل نائچ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، یہاں میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا رکھیے گا بہت خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔